لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ چند مختصر آیات سورہ رحمان کی تھی. سورہ رحمان قرآن کریم کا 55واں سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس قرآن کو تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ غور کر کے پڑھے اور تلاوت کرے، تو اگر دن میں تلاوت کرے گا اور اس کی موت ہو گئی تو ماتا شہیدہ، تو وہ شہید دنیا سے جائے گا. اور اگر رات میں اس نے تلاوت کی اور اتفاق سے موت آ جائے تو ماتا شہیدہ، تو بھی اس کو شہید کا اجر ملے گا. وہ شفاعت کا حق بھی رکھتا ہے اور اس کے بڑے فضائل بتائے گئے ہیں. عزیزو، نہج البلاغہ سے متعلق گفتگو آپ کے درمیان ہو رہی ہے. نہج البلاغہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، نہایت وسیع موضوع ہے. یعنی ایسا موضوع ہے کہ زندگی بھر پڑھتا رہے موضوع ختم نہیں. اب نہج البلاغہ کے اندر ہزاروں موضوعات ہیں. یعنی ایک مرتبہ آپ جیسے کہتے ہیں قرآن پہ پڑھیں مجلس، تو آپ لاکھوں مجلس پڑھ سکتے ہیں. یعنی جو علماء ہیں وہ لاکھوں مجلس پڑھ سکتے ہیں، بے شمار مجلس پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی بے شمار موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں. قرآن خود ایک ٹاپک، پھر اس کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹاپک. تو در حقیقت نہج البلاغہ بھی اسی طرح سے ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے. اس کے اندر ہزاروں ٹاپک موجود ہیں، موضوعات موجود ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن نہج البلاغہ رکھا گیا ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ روشنی پڑ جائے اور اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. ظاہر ہے کہ چند جملے ہی عرض کیے جا سکتے ہیں. نہج البلاغہ جس کے اندر 241 خطبے ہوں، 79 خط ہوں، 480 کلمات ہوں، تو بہت وسیع خزانہ ہے. سید رضی رحمہ اللہ، انہوں نے نہج البلاغہ کی تالیف کی، اور تالیف میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے. نہج البلاغہ میں مقدمہ تو سمجھتے ہیں نا، کتاب لکھنے سے پہلے کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں جس کو تمہید کہتے ہیں، دیباچۂ کلام کہتے ہیں، اور ابتدائی گفتگو کہا جاتا. اس ابتدائی گفتگو میں، اس تمہید میں، اس مقدمے میں
پوری کتاب کے اندر کیا کیا باتیں ہیں اس کا ایک نچوڑ، اس کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سید رضی باقاعدہ جب خطبہ لکھتے ہیں تو خطبے میں، یعنی اپنے مقدمے کے خطبے میں، انہوں نے فرمایا کہ مولائے کائنات کی ذات اقدس کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اور خاص طور پر جب میری کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک نہایت با تقوی انسان، با زہد انسان، انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز انسان، ایک پہاڑ کی کسی دامن میں، پہاڑ کے نیچے عبادتوں میں مصروف ہے، اس کو دنیا سے کوئی ربط نہیں، اس کو دنیا داروں سے کوئی ربط نہیں، وہ اپنے علاوہ کسی سے رابطہ نہیں رکھتا۔ آپ جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، حالانکہ آپ اس ذات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ جیسا زہد اختیار کرتا تھا ویسی ہی اس کی شجاعت بھی میدان میں نظر آتی ہے، اور شجاعت ایسی ہے کہ جب میدان میں جاتے تھے اور جنگ کرتے تھے فَيَقُطُّ الرِّقَابَ وَيَعُودُ يَنْتِفُ بِهِ دَمًا، فرماتے ہیں کہ جب وہ میدان میں جاتے تھے تو ایسی جنگ کرتے تھے اور شجاعت کے وہ جوہر دکھاتے تھے کہ اس طرح سے شجاعت کا جوہر کسی نے نہیں دکھایا۔ مثلا علی جب سامنے والے سے لڑتے تھے تو کبھی پشت نہیں دکھاتے تھے، سامنے والے کے پاس اگر کبھی لڑتے لڑتے تلوار گر گئی اور اس نے تلوار جنگ میں مانگ لی کہ آپ کے پاس تلوار ہے میں نہتا ہوں، تو مولا تلوار اٹھا کے دے دیتے تھے۔ اس طرح سے مولا کرتے تھے۔ اب کیا کرتے تھے؟ جب قتل سامنے والے کو قتل کرتے تھے تو برابر سے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، برابر سے دو ٹکڑے، چاہے لمبائی میں ہو چاہے چوڑائی میں ہو، اس طرح سے ہو، چاہے طول میں ہو چاہے عرض میں ہو، مولائے کائنات کی تلوار کے اندر بھی مکمل عدل موجود تھا، اس تلوار کے اندر بھی انسان پہ چلنے میں پورا انصاف موجود ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک شخص نام ہے اس کا مرہ ابن قیس، وہ بچپنے سے سنتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہارے پردادا کو، تمہارے فلاں کو علی نے فلاں جنگ میں قتل کر دیا تھا۔ بچے کو ماں باپ بچپنے سے بتا رہے تھے اور مکمل تعلیم دے رہے تھے، اور بغض علی میں اسے باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی۔ بچہ ہے، بچے لوگ جلدی سے اس طرح کی باتیں، لیکن اسی وقت سے بچپنے ہی سے یہ اپنے ماں باپ سے کہتا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو علی سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ اور جب بڑا ہوا اور اس کے بعد اب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، علی کی تلاش کرتا ہے کہ علی کہاں ہے۔ کسی نے بتایا کہ علی نجف میں ہے، وہ نجف آیا، اور جب نجف پہنچا تو وہاں معلوم کیا کہ یہاں پہ علی کہاں پہ ہیں۔ کسی نے مولا علی کی قبر بتائی، کہا یہ ہے مولا علی کی قبر، یہ ہے۔ وہ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا انت قتلت آبائی و اجدادی، اے علی کیا آپ نے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے؟ اس طرح کے جملے وہ قبر کے پاس کہہ رہا تھا، اور اسی دوران اس نے چاہا کہ قبر کے ساتھ جسارت کرے، مثلا پیر اٹھا کر رکھ دے، اس طرح سے اس نے جسارت کرنا چاہی۔ فخرج منہ اصبعان، قبر کے اندر سے دو انگلی برآمد ہوئی،
कब्र के अंदर से 2 उंगली बरामद हुई, उसी वक्त वो कटकर 2 हिस्सों में कटकर वहीं पे गिर गया। जाहिर है कि ये उस वक्त की बात है कि जब ये रोजे नहीं थे और इस तरह से वहां पे इंतजामात नहीं, मगर वहां पे कुछ खादिमीन हुआ करते थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुतवज्जे है ना वो शख्स जो कि बचपने से सुनता था, क्या नाम था उसका? मुर्रा इब्ने कैस। फिर ये शख्स नजफ जाता है, मौला की अली की कब्र पे पहुंचता है, मुखातब होके कहता, क्या आपने मेरे आबा व अजदाद को कत्ल किया? देखिए काफिर है मगर मौला अली को जिंदा समझ रहा। काफिर होने के बाद खिताब का अंदाज देखिए, कहता क्या आपने कत्ल किया है? ये खिताब एक ऐसा खिताब है कि जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है उस वक्त करता है जब सामने वाला सुन रहा हो। क्या आपने कत्ल किया है? ये कह के उसने जसारत करना चाहिए। फकरा जमीन हो इसबुआन, 2 उंगली निकली, कान्नहुमा जुल्फिकार, ये 2 उंगली जैसे कि जुल्फिकार हैदरी हो, और ये 2 टुकड़े में होकर गिर गया। जब 2 टुकड़े में होकर गिर गया तो वहां के खादमीन ने देखा कि ये तो आया था और इस तरह से पूछ रहा था, और ये जसारत इसने लग रहा की है कि मौला ने इसे 2 टुकड़े में कर दिया। परेशान हुए और उन तमाम खादिमीन को उस वक्त के जो काजी होते थे उन काजियों ने तलब कर लिया। पूरे तमाम कुज़ात काजी इकट्ठे हो गए कि क्या किया तुम लोगों ने, क्यों मार दिया इसको? वो लोग कह रहे थे हमने नहीं मारा, हमने नहीं कत्ल किया है, ये कुछ वहां पे जसारत इसने की है तो इस तरह से वहीं पे ये मौला अली ने इसको कत्ल कर दिया है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, काजी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि ये अजब बात है, सबूत दो तुम इसका, ये तो कोई भी आए उसको तुम मार दो, कह दो अली ने मार दिया। हाँ, अब क्या हो, रात में इन खादिमीन ने ख्वाब में देखा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हैं और फरमाते हैं खादिमों घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं। काजी के पास जाना, काजी तुमसे यही सवाल कर रहा था ना कि तुमने कत्ल किया है, तुम्हें मोहलत मिली है कि साबित करो, तो जाके कह देना, काजी से कह देना कि अली ने कत्ल किया है। अगर दलील मांगे तो दलील में ये बात कह देना कि अली जब भी किसी को कत्ल करते हैं, चाहे तूल में कत्ल करे चाहे अरज में कत्ल करे, बराबर के 2 टुकड़े कर दिया करते हैं। अगर तुम्हें शक हो तो अभी इन दोनों को तराजू में तौल कर देख लो। ये जाके जब बेदार होते हैं महकमे अदालत पहुंचते हैं, काजी के सामने ये बयान देते हैं और फिर वज्न बाकायदा किया जाता है, दोनों का वज्न बराबर होता है। सैयद रजी अपने मुकद्दमे नहजुल बलागा में लिखते हैं, मौला अली जब भी किसी की गर्दन उड़ाते थे तो याद रखो ऐसी गर्दन नहीं उड़ा देते थे, या तो फिर सीधे ऊपर से बराबर या वसत से बराबर से काट देते थे। ये मौला के खुसूसियात में से है। यंतफु बिही दमन, और जंग करते थे तो जब आते थे तो तलवारों से खून के कतरात टपकते होते थे। अब मौला अली के ज़ुहद को देखो और फिर इस तरह से जिहाद को देखो। याद रखिए इस बात को, ये बात जहन में रहना चाहिए कि किसी इंसान में ज़ुहद और शुजाअत एक मकाम पे इकट्ठा नहीं हो सकती। कोई इंसान बहादुर भी हो और निहायत बातक़वा व बाज़ुहद हो, ये चीज एक बहुत मुश्किल चीज है। इसके लिए आइम्मा के दर से वाबस्ता होना बहुत जरूरी है। वो जो वाबस्ता होते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो, फयकुत्तुर रिकाबा, जो अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं
کہ اگر کوئی انسان بہت ہی بازہد و با تقوی ہو تو وہ شجاعت میں، بہادری میں کمال نہیں پا سکتا، کمال کی حد تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ شجاعت و زہد ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ شجاعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر آپ کے خلاف کچھ کیا تو مارو، اس کو زیر کرو، اگر بڑی جسارت کی ہے تو اسے قتل کر دو، شجاعت تو یہ کہتی ہے۔ اور زہد و تقوی کیا کہتا ہے؟ نہیں، دور رہو، اس کام کو انجام نہ دو، اس میں ہم کو آخرت کو دیکھنا ہے، اس میں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ چیز اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے۔ میں بہت بڑا بہادر ہوں، بے تحاشا میرے پاس بڑی قوت و طاقت ہے، اور ایک نے میرے ساتھ آ کے گستاخی کر دی اور گالی گلوچ کر کے چلا گیا، اور میں بڑا بہادر انسان ہوں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بہادر ہو اور اسے کوئی برا بھلا کہہ کے چلا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس صفت کے اپنانے کے لیے یا تو معصوم ہو یا معصوم کے در سے وابستہ ہو، تو ایسی صفت انسانوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہے جو کہ سلمان میں تھی، جو کہ ابو ذر میں تھی، جو کہ مقداد میں تھی، جو کہ عمار یاسر میں تھی، جو کہ مالک اشتر میں تھی۔ ہاں، مالک اشتر چلے جا رہے تھے بازار میں، ایک صاحب کو سوجی کے اس طرح سے ان کے ذہن میں خیال آیا کچھ ہنسی مذاق کا کام اس شخص کے ساتھ کیا جائے۔ مالک اشتر بازار میں چلے جا رہے ہیں، ایک لڑکا، جوان لڑکا، اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلیے کسی سے کچھ مزہ لیا جائے۔ مالک اشتر کو نہیں پہچانتا تھا، جیسے فرض کی کوئی سامان لیا ہے اس کو گدگدا دیا جائے تو اس طرح سے پھر لوگ ہنستے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اس نے چاہا کہ کچھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرے، مالک اشتر کو چھیڑ دیا۔ مالک اشتر نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، اپنا چلے جاتے۔ فرض کیجئے اس نے سینے پہ دھکا دے دیا یا اس طرح سے کچھ کر دیا، مالک اشتر نے کوئی توجہ نہیں دی اور چلے گئے۔ کسی نے دیکھا کہ یہ جوان مالک اشتر کے پاس جا کر کچھ اس نے دھکا ٹائپ دیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس گیا، کہ جوان تو نے کیا کہا؟ جا رہا تھا، میں نے اسے دھکا دے دیا اور ایسے کیا تاکہ کچھ مزہ لیا جائے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ مالک اشتر ہیں۔ فوراً وہ جوان فوراً دوڑتے ہوئے اب ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں ہے مالک اشتر۔ پوچھتے پوچھتے جب اس نے دیکھا کہ ایک مسجد میں مالک اشتر مصروف عبادت ہیں، گیا، جا کے وہاں پہ رک گیا۔ جب عبادت ختم ہوئی تو مالک اشتر سے کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دی، میں نے آپ کو جانتا نہیں تھا، اور میں نے ایسی ہنسی مذاق میں یہ بات کی تھی اور اس طرح سے مجھ سے یہ عمل پیش آیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ مالک اشتر کہتے ہیں یہ وقت مسجد میں آنے کا نہیں تھا، لیکن میں تیری خاطر آیا ہوں، یہاں پہ تیری وجہ سے آیا ہوں کہ تو نے ایک گستاخی کی ہے، پروردگار عالم تجھے معاف کر دے، کیونکہ حقوق الناس بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان کا مسئلہ تو آسانی سے حل ہو جاتا ہے، مگر حقوق الناس آسانی سے حل نہیں ہوتا جب تک انسان معاف نہ کر دے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے جوان میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دیکھا مالک اشتر جیسا کوئی شجاع ہو، بہادر ہو، پھر ساتھ ساتھ زہد ایسا ہو، تقوی ایسا ہو کہ کسی نے جسارت بھی کر دی تو دیکھا تک نہیں اس کی طرف، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یا مثلا کسی عالم دین کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف میں تھے، نماز پڑھاتے تھے، ایک صاحب جو بہت ضرورت مند، پریشان تھے، فقیر تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ضرورت مند تھے، جا کے کہنے لگے، کہا کہ جناب آپ عالم ہم کو کچھ دیجئے، پیسے دیجئے۔ کہا ہمارے پاس نہیں ہے پیسہ۔ کہ نہیں آپ کو تو دینا پڑے گا، آپ کے پاس آگے دینا ہے آپ کو۔ کہا میں ہمارے پاس کہاں، میں کیسے دوں؟ اس نے تھوک دیا ان کے عالم کے منہ پہ تھوک دیا۔ عالم انہوں نے کچھ بھی نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، خاموشی سے اپنی ابا اتاری اور سامنے بچھا دیا، اور جتنے معمومین اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے
ان سے کہا کہ یہ شخص پریشان ہے، ضرورت مند ہے، جو بھی اس کی مدد کرنا چاہے وہ اس ابا میں لا کے پیسے ڈال دے تاکہ پیسے اکٹھے ہو جائیں، اس کو دے دیا جائے۔ یہ ایسا اخلاق، اس طرح کے اخلاق، یہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہونے سے ایسے اخلاق حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ایسے اخلاق کی قیمت بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد تو عزیزو، سید رضی مقدمے میں، سید رضی نہایت عظیم شخصیت۔ عزیزو، سید رضی کے جہاں بہت سے استاد شیعہ تھے، کچھ استاد ان کے اہل سنت سے بھی تھے۔ ہمارے علماء، جو گزشتہ علماء کی آپ تاریخ پڑھیں، ان کے بہت سے استاد اہل سنت کے تھے۔ کیوں اہل سنت سے پڑھتے تھے؟ اہل سنت سے خاص طور پر وہ پڑھتے تھے۔ شیعہ استاد سے تو پڑھتے ہی تھے، اہل سنت سے بھی پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ ان کے یہاں کے جو اعتراضات شیعوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کے اعتراضات ہیں، ان کے کیسے کیسے آبجیکشنز وغیرہ ہیں، وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے تاکہ اس کا جواب دے سکیں۔ اس لیے ضروری ہوا کرتا تھا۔ سید رضی چنانچہ ایسے ہی سیرفی ایک عالم اہل سنت تھا، اس سے پڑھتے تھے، اور شیخ مفید تو استاد تھے ہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے سید رضی، تم میرے شاگرد ہو، یہ بتاؤ تمہاری عربی گرامر ٹھیک ہے؟ سید رضی نے کہا بہترین ہے، ٹھیک ہے، آپ سے تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ، جب میں یہ کہتا ہوں رأیت عمر، تو اس میں نصب کی علامت کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، بہت اچھی طرح توجہ دیجئے۔ عربی گرامر میں زبر کو نصب کہتے ہیں۔ عربی میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں۔ زیر کو جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور پیش کو رفع کہتے ہیں۔ اسی کو فتح ہو، جر ہو، کسرہ ہو، اس طرح سے بھی ضم کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک، نصب کسے کہتے ہیں؟ زبر کو۔ تو جب رأیتو ہم نے کہا تو رأیتو میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، یعنی وہ ایکٹیویٹی کرنے والا بھی موجود ہے اس کے اندر، اور جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی موجود ہے۔ رأیتو میں نے دیکھا، تو اس میں میرا دیکھنا یہ میرا فعل ہے، میرا کام ہے، اور خود میں دیکھنے والا ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا فعل اور فاعل۔ اس کا فعل اور فاعل کس پہ واقع ہوا ہے اسے عربی میں مفعول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مفعول بہ، کبھی مفعول مع، کبھی مفعول لا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ بتاؤ رأیت عمرا، اس میں نصب کی علامت کیا ہے، زبر کی علامت کیا ہے؟ اچھا، سید رضی نے فوراً جواب دیا بغض علی ابن ابی طالب، اسی وقت جواب دیا، علی ابن ابی طالب کا بغض نصب کی علامت ہے، زبر کی علامت ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ حیران رہ گیا۔ کیوں حیران رہ گیا؟ کیونکہ عربی زبان میں زبر کو نصب کہتے ہیں اور دشمن اہل بیت کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو یہیں سے انہوں نے، سید رضی نے ناصبی کا لفظ لے لیا کہ عمر کا ناصبی ہونا یہ بتا رہا ہے زبر جو عمر کے اوپر لگا ہوا ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ ہمیشہ علی سے اپنے آپ کو اونچا رکھنا چاہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ تو ایک اشارہ ہے، ورنہ اس کو عربی داں زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے سید رضی۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلے خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ رہے کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کس بات کے اوپر ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں توحید کے متعلق گفتگو ہے۔ اس میں آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں، آسمان کی خلقت پہ تو تفصیل کے ساتھ بیان ہے، ہوائیں کیسے پیدا ہوئی اس پہ گفتگو ہوئی، پانی کیسے وجود میں آیا ہے اس پہ گفتگو ہوئی، پانی کو کس چیز نے اٹھا کر رکھا ہے اوپر بادل میں اس پہ گفتگو ہے،
پھر آسمان کو کیسے سجایا گیا اس پہ گفتگو ہے۔ نہج البلاغہ کے اس خطبے کے اندر پہلا خطبہ کبھی اس کو آپ پڑھیے گا تو پوری سائنس، آج کی جو سائنس کی دنیا ہے وہ پہلے خطبے میں ہی نظر آ جائے گی۔ کیسے دنیا کی بناوٹ ہے، کیسے دنیا کی ساخت ہے، کس طرح سے یہ آسمان ہے، کیسے یہ بغیر ستون کے قائم ہے، یہ سب پہلے خطبے میں درج ہے۔ اس کے بعد پہلے خطبے میں پھر آپ فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا اور کہاں کہاں فرشتوں کو رکھا ہے، فرشتوں کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کل کے کل اس پہلے خطبے میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آدم کی خلقت کو بیان کیا گیا، آدم کی تخلیق بیان ہوئی، اور آدم کی نسل کیسے آگے بڑھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ابلیس کا سجدہ کرنا، جو سجدے کی جو بات تھی اس میں سجدے کا انکار، اور پھر انکار سجدے کی وجہ سے پروردگار نے اسے اپنی بارگاہ سے جو نکال دیا۔ ملائکہ نے تو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ وہاں مولائے کائنات نے اشارہ دیا اعترته الحمیہ وغلبت علیہ الشقوہ وتعزز بخلقۃ النار واستوہن بخلق الصلصال۔ اس طرح سے ابلیس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انبیاء کے سلسلے کو بیان کیا۔ انبیاء کے سلسلے کے بعد عبادات میں حج جیسی عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عظیم خطبہ ہے، کبھی اس کے لیے وقت نکالیے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کا مطالعہ کریں۔ بہت زیادہ اس کے اندر مطالب موجود ہیں، دنیا کی خوبیاں موجود ہیں۔ آئیے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزأہ ومن جزأہ فقد، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہے، اور اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، اور اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کی توحید کا اعتراف کیا جائے، اور اس کی توحید کا کمال یہ ہے کہ توحید کے اندر خلوص موجود ہو، اخلاص موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اگر فلاں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، توحید ہے تو اخلاص کے ساتھ ہے۔ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اللہ سے زائد صفات کی نفی کر لی جائے۔ یاد رکھیے، تمام علماء اسلام سے آپ پوچھ لیجئے، شیعوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، توحید کا عقیدہ کسی کا صحیح نہیں ہے، کسی کا صحیح نہیں۔ توحید صحیح نہیں ہے تو باقی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ دیکھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے اللہ تھا مگر قدرت نہیں تھی، جب اس نے قدرت والا کام کیا تب قدرت آئی۔ اللہ تھا مگر عالم نہیں تھا، جب اس نے علم والا کام کیا تو عالم بنا۔ تو یہ تو ہم اور آپ کی طرح ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے، جا کے بچے پڑھنے لگتے ہیں اور اسکول گئے، اس کے بعد تعلیم حاصل کیا تو وہ عالم بنا۔ پیدا ہوا تو عالم نہیں تھا، کچھ دنوں کے بعد جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو عالم بن جاتا ہے۔
اگر ایسے ہی اللہ ہے تو پھر کیا فرق ہوا؟ عزیزو یہ صفات ہمارے یہاں اللہ کی ذات میں ہے، یعنی قادر وہی خدا ہے، خدا ہی قادر ہے، عالم وہی اللہ ہے، اللہ ہی عالم ہے، عالم اور اللہ میں فرق نہیں ہے۔ ذات ثبتت لہ الحیات، ذات ثبت لہ العلم، وہ ذات جس کے اندر علم ثابت ہے، وہ ذات جس کے اندر قدرت ثابت ہے۔ عزیزو توحید کے بارے میں بیان کیا، معرفت پروردگار کے بارے میں بیان کیا، اور دیکھو یہ 5 قسمیں مولا نے بیان کی۔ کہا دیکھو اللہ کی معرفت ہو گئی تو تمہیں تو نجات ملے گی، مگر معرفت آگے بڑھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اخروٹ کے دانے کو کبھی آپ دیکھیے، اخروٹ کے درخت کو، تو اخروٹ جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہرے رنگ کی اوپر سے، جب کچا ہوگا تو اس طرح سے رہے گا، اس کے اوپر یا پیڑ سے توڑ لیں گے تو ہرے رنگ کا ایک ہوتا ہے، چڑھا رہتا ہے کھول، اس کے اندر سخت والا کھول رہتا ہے۔ تو بالکل جیسے یہ ہرے رنگ کا اخروٹ ہے، اب اگر آپ نے یہ جان لیا کہ اخروٹ ہے، اس کے اوپر ہرا چھلکا چڑھا ہوا ہے، تو بس اتنا ہی اگر آپ نے اللہ کو جان لیا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، نجات تو دے دے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اخروٹ کے اوپر کا چھلکا کڑوا ہے، تھوڑا اور آگے بڑھو، اس کے نیچے جاؤ، اس کے نیچے ایک موٹا چھلکا موجود ہے جو اندر کے مغز کو بچائے ہوئے ہے، محفوظ رکھے۔ تم آگے بڑھو، ترقی کرو، اس کے بعد جب تم وہاں تک پہنچو گے تو غور کرو کہ اس سخت جو پوسٹ ہے، جو سخت اس کے اوپر چھلکا ہے، اس سخت چھلکے کے اندر ایک معمولی سی جھلی ہے، وہاں تک پہنچو، اور اس جھلی کے نیچے تو مغز ہے، گودا ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ اور یاد رکھو تمہیں اور آگے بڑھنا ہے، اس مغز کو لے کر اس کا خالص تیل نکال لو جو روغن صاف و شفاف حاصل ہو، تم کو وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرو، آگے بڑھو، اس کی تصدیق کرو اور آگے بڑھو، توحید میں پختگی حاصل کرو اور آگے بڑھو، خلوص حاصل کرو اور آگے بڑھو، تاکہ تمہیں اللہ کی زائد صفات نظر نہ آئے، جو کچھ ہو ذات پروردگار ہو، یہاں تک پہنچ جاؤ۔ ایسے ہی ہے جیسے اخروٹ کے مرحلے کو دیکھو، پہلے کڑوا چھلکا ہے، پھر اس کے نیچے موٹا چھلکا ہے، کڑوا چھلکا ہے مگر یہ بتا رہا ہے کہ میں نے موٹے چھلکے کو بچا کے رکھا، موٹا چھلکا ہے مگر یہ بتا رہا ہے کہ میں اندر کے مغز کو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس کے نیچے ایک جھلی ہے، یہ جھلی بتا رہی ہے کہ پوری حقیقت میں نہیں ہوں، میرے نیچے بھی ایک چیز موجود ہے جو ہے مغز، جو ہے گودا، اور گودا بھی بتا رہا ہے مجھ سے آگے بھی بڑھ سکتے ہو، میرا روغن حاصل کر لو۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ عزیزو یہ ہے نہج البلاغہ، اور ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر یقین ہے، ایک ایک حرف پہ یقین ہے، مولا کی ایک ایک بات پر یقین ہے۔ بس عزیزو ایک بہت بڑا گروہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نام ہے خوارج، نام سنا ہوگا۔ یہ خوارج کہاں سے وجود میں آئے؟ بالکل جلدی جلدی بتا کے ربط مصائب دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ امامت کے مسئلے کو شیعوں نے کیسے مانا ہے اور غیر شیعوں نے کیسے مانا ہے؟ امامت کے مسئلے کو شیعوں نے اللہ کی طرف سے مانا ہے کہ رسول کی زبانی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین علی ہوں گے۔ ان کے مقابل میں جو لوگ آئے
انہوں نے اللہ کی طرف سے نہیں مانا، کہا ہم زمین سے بنائیں گے، ہم کو آسمانی نہیں چاہیے۔ تو وہ سقیفہ چلے گئے۔ سقیفہ جب چلے گئے تو پورے اسلام کے اختلاف کی جڑ کو وہیں پہ قائم کر دیا۔ دنیا کا ہر فتنہ وہیں جا کے پہنچتا ہے، سقیفہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ علی کے در پر آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ٹھیک، بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو مولا نے فرمایا کہ انہوں نے تو بیعت کر لی ہے، مگر اس میں ابھی 3 فرقے ہوں گے، ایک بیعت توڑ دے گا، ایک بیعت توڑ دے گا، ایک مجھ سے لڑنے آئے گا، ایک جو ہے دین سے خارج ہو جائے۔ جو بیعت توڑ دے گا طلحہ و زبیر ہوں گے، جو ظلم و جور کا راستہ اپنا کے سیدھے سیدھے اعلان کر دیں گے وہ معاویہ اور لشکر معاویہ ہوگا، اور جو دین سے خارج ہونے کا اعلان کر دیں گے، دین سے خارج ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی علی کو نہ ماننا۔ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہے کہ دین سے خارج ہونے کو سمجھنا ہے ہم کو۔ علی کو مان لیا یعنی دین میں ہو، علی سے نکل گئے نہیں مانا یعنی دین سے خارج ہو۔ تو علی کے ساتھ تھے جنگ میں، جنگ صفین میں، جب معاویہ اور عمراس نے چال چلی، اور یہ چال چلی کہ اب شکست ہونے والی ہے، تھوڑی دیر، مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ اور جنگ رہی تو پھر علی کامیاب ہو جائیں گے، لشکر علی کامیاب ہو جائے گا۔ کیا کیا جائے اس آدھے گھنٹے میں؟ اس آدھے گھنٹے میں کیا کیا جائے کہ شکست، ہماری جو شکست ہو رہی وہ شکست نہ ہونے پائے؟ کیا کریں؟ معاویہ، اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ وزیر کون تھا؟ عمراس۔ عمراس نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، ابھی ابھی علی کی فتح کو شکست میں بدلا جا سکتا ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایسا کرو، ایک آواز بلند کروا دو، یہ کہو لا حکم الا اللہ، فیصلہ اللہ کرے گا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور یہ کہہ کے کہا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دو۔ قرآن نیزے پہ بلند ہوئے، 1 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور آج بھی اتنی ترقی کے بعد اگر ابھی کہا جائے کہ آدھا گھنٹے کے اندر 1000 قرآن لا دو، آپ لوگ نہیں لا سکتے، آدھا گھنٹے میں نہیں ہو پائے گا 1000 قرآن، سمجھ گئے آپ؟ نہیں لا پائیں گے۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں کئی ہزار قرآن اکٹھا کر دیا۔ قرآن کہا تھا، اینٹا پتھر باندھے ہوئے تھے اور اوپر کیے ہوئے تھے کہ لا حکم الا اللہ، صرف اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس طرح سے مولائے کائنات کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی۔ اور ان لوگوں نے کہا، جو خوارج ہیں ان لوگوں نے کہا یا علی یہ قرآن سے فیصلہ چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کلمہ حق ہے مگر مقصد باطل ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ شکست ہونے والی ہے، اب کیسے کیا جائے کہ یہ شکست ختم ہو جائے اور اس کا جو بھی رنج و غم ہے وہ ہم سے ہٹ جائے۔ انہوں نے چال چلی ہے، تم ان کے پھندے میں نہ آنا۔ لیکن انہوں نے کہا یا علی وہ قرآن کا ہے بلند کیے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ جو لوگ مخالف ہوئے تھے انہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج کہا جاتا ہے۔ اب مولائے کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص ہے عبادت میں مصروف ہے، مولا نے غور سے دیکھا، کہا یہ تو خارجی ہے۔ کسی نے کہا مولا خارجی ہے، کتنی بہترین عبادت مصروف ہے، یتہجد، وہ تہجد پڑھتا ہے اور باقاعدہ شب زندہ دار ہے، راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نوم علی یقین خیر خیر من شک فی صلاۃ۔ آپ نے فرمایا نوم علی یقین، یقین کے ساتھ سو جانا یہ بہتر ہے اس عبادت سے جو شک میں انجام دی جائے۔ عزیزو، اسی بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں مولا کی ایک ایک ارشاد۔ عزیزو،
ایک صلوات پڑھیں محمد وائے عزیزو، مولا کائنات یقیناً مظلوم اول ہے، کائنات کا پہلا مظلوم ہے، اور مسلسل فرماتے رہے کہ میں مسلسل مظلوم رہا ہوں جب سے پیغمبر کی روح قبض ہوئی ہے۔ یہ ظلم علی تک نہ رہ بلکہ علی سے آگے بڑھا، زہرائے مرضیہ پہ ظلم ہوا، حسن اور حسین پر بھی ظلم ہوا۔ عزیزو، وہ وقت بھی آتا ہے کہ علی کے بیٹے حسین مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، 4 مہینے 5 دن تک مکہ میں رہے، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے رہے۔ عزیزو، جس وقت یہ کربلا میں قافلہ پہنچا ہے، اتنی دعوتوں کا سلسلہ تھا کئی مہینوں سے، مگر حسین کے معیار پر صرف 72 ہی اترے۔ قافلہ رواں دواں ہے۔ عزیزو، یہ شب لگ گئی ہے 2 محرم کی۔ حسین 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ قدم رکھتے ہیں۔ جیسے ہی قدم رکھا، ایک مرتبہ ذوالجناح رک جاتا ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ زینب و ام کلثوم خوفناک مرحلے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں، بھائی ما ہذہ بادیۃ محولہ، اے میرے بھائی، آخر یہ خوفناک صحرا کیسا صحرا ہے؟ عزیزو، حسین نام پوچھ رہے ہیں، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ مختلف لوگ مختلف نام بتا رہے ہیں، کوئی شط فرات کہتا ہے، کوئی غازریہ کہتا ہے۔ عزیزو، مختلف نام، ایک نام جب آپ نے سنا کہ ہذہ ارض کرب و بلا، یہ سرزمین کرب و بلا کی زمین ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یہ زمین زمین کربلا کہلاتی ہے، آپ نے آواز دیا، اے میرے بہادرو، ہا ہونا منا رکاؤ بنا، یہیں پہ ہماری سواریاں اتریں گی، ہاں ہونا مسفکو دمائنا، یہیں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ بہادرو، اترو اور خیمے لگا لو۔ ہاں عزیزو، خیمے لگائے گئے، نبی زادیاں خیموں میں آئیں۔ ہاں عزیزو، یہ وہ تاریخیں ہیں کہ امام رضا برابر مجلسوں میں ہر سال محرم میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، مگر اسی مہینے میں ہمارے خون بہائے گئے، ہمارے خون کو مباح سمجھا گیا۔ ہذہ ارض اورثتنا، یہ زمین اس نے ہمیں غم دیا ہے، اس نے ہمیں رنج دیا ہے۔ ہاں عزیزو، خیمے نصب ہو گئے عزیزو، لیکن زہرائے مرضیہ ابھی بھی ساتھ میں موجود ہیں۔
کبھی کبھی خیمے کے پیچھے سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، حسین سے زینب پوچھتی ہے اے بھائی یہ خیمے کے پیچھے سے رونے کی آواز کس کی ہے؟ فرماتے ہیں بہن زینب یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ہاں عزیزو میں عرض کروں گا بی بی آپ اس قافلے کے ساتھ ہیں، آپ ایک ایک خبر سے آشنا ہے، بی بی کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت جب حسین نر گئے آدھا میں گر گئے۔ عزیزو ایک حسین کو قتل کرنے کے لیے کتنے اسلحے کی ضرورت تھی عزیزو، کتنے لوگوں کی ضرورت تھی؟ کم سے کم 30,000 کا لشکر تھا، زیادہ کی بے تحاشا تعداد ہے، 30,000 کا لشکر ہے، ایک مظلوم کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد حسین کو لوگوں نے تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا اور تیروں سے مارا، میرے جد حسین کو جن کے پاس تلواروں تیروں نیزے نہ تھے وہ زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر میرے آقا حسین کو مارتے تھے، جن کے پاس عصا تھا وہ عصا سے مارتے تھے، حاضروں جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ اپنی سفیہانہ زبان دراز کر کے وہ گستاخانہ انداز میں کہتا تھا اے حسین یہ دیکھیے فرات کا پانی کیسے موجیں کھا رہا ہے، اس کی موجیں کیسے متلاطم ہے لیکن ایک قطرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ عزیزو اس طرح سے حسین کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ عزیزو آخر وقت ہے، ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، حسین تیر و تلوار کے زخم سے چور چور ہو گئے، اب حسین اٹھ نہیں پا رہے، شمر ملعون آگے بڑھا، ارے زہرائے مرضیہ زمین سے خاک اٹھا اٹھا اپنے منہ پر ڈال رہی ہے، اپنے سر پہ ڈال رہی ہے، منہ پہ تماچے مار رہی ہے، اے میرے لال حسین کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود اہل بیت خاص طور پر مولائے کائنات کے نہج البلاغہ کے ارشادات کی نورانیت ہمارے دلوں میں عنایت فرما، ہمیں اس نور اہل بیت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مریضان شیعہ کو شفائے عاجل مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ معبود جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔